اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی گئی۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، کیونکہ اس وقت چھٹیاں ہونے والی ہیں اور بچے تقریباً 1.5 مہینے اپنے گھر میں رہیں گے، تو گھر کا کیسا ماحول ہونا چاہیے اور کیسے ہمارے بچے اچھے بنیں، ان کا مستقبل بھی بہتر ہو اور دین پر وہ جمے رہیں۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی ذمہ داری تو ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہمیں خود اس کی فکر ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت پڑھی گئی تھی، یہ آیت ایک ایسے گھرانے کے تعلق سے ہے جو گھرانہ جب سے دنیا بنی اور شاید قیامت تک رہے گی، پورے گھرانے کے اعتبار سے اتنے انبیاء کہیں نہیں آئے اور وہ صورتحال، وہ اعزاز کسی اور گھرانے کو حاصل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ یہاں پر آپ کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، اور یہ وہ گھرانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جہاں باپ، بیٹا، پوتا، چچا، بھتیجے سب نبی تھے۔ تو یہ نصیحت حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بچوں کو کی تھی۔ ظاہر ہے جب ایسا گھرانہ ہوگا تو وہ گھرانہ بھی دیندار ہوگا، دینی تربیت بھی ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں نصیحت کی، اور آخری وقت کا انتخاب اس لیے کیا، ویسے بھی زندگی بھر نصیحت کرتے رہتے ہوں گے لیکن وہ کیا ہوگا، لیکن عام طور سے لوگوں کا مزاج ہے کہ آخری وقت میں بڑی اہم بات کہتے ہیں۔ وہ مرتے وقت جب اگر معلوم ہو جائے کسی کو کہ بھائی اب میرے چند دن بچے ہیں یا بس آخری وقت ہے، تو وہ سب سے قیمتی چیز جو ہو سکتی ہے وہ بچوں کو نصیحت کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسے وقت میں کوئی یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم کاروبار کو سنبھالنا، کوئی یہ نصیحت کرتا ہے کہ آپس میں مل کر کے رہنا، کوئی تجارت کے اعتبار سے ہو، کوئی بزنس کے اعتبار سے ہو، کوئی اتحاد کے اعتبار سے، عام طور سے اپنے اپنے مزاج اور ذوق، اور وہ گھرانہ جن پیچیدگیوں کا شکار آگے ہو سکتا ہے، مرنے والا باپ اپنے بچوں کو اسی نوعیت کی نصیحت کر کے جاتا ہے کہ دیکھو ایسا کرنا، ایسا کرنا، اور یہ نہ کرنا، اور یہ نہ کرنا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت کی وہ فرمایا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، کوئی عام آدمی ہوتا، عام خاندان ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی عبادت یہ تو شرک کا مسئلہ ہے، کفر اور شرک کا مسئلہ، تو اتنے گئے گزرے تو نہیں تھے وہ لوگ، یا ان کی نسل کے اس طرح کی نصیحت کرنا پڑے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کافر بن جاؤ، مرتد ہو جاؤ، مشرک بن جاؤ۔ نصیحت جو کی کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، اس سے اصل میں ہمیں اور آپ کو ایک آئینہ دکھایا گیا ہے کہ اگر ایسا خاندان اور ایسا باپ اور ایسے بچوں کے لیے اس طرح کی نصیحتیں ہو سکتی ہیں، تو ہمیں اور آپ اپنی نسل کو کتنی فکر کرنا چاہیے کہ دین پر تم کیسے جمو گے، حالات موافق ہو تو مخالف ہو تو کیسے دین پر تم جمو گے، کیسے دین پر تم باقی رہو گے، کیسے اپنے ایمان کو بچا کر کے لے جاؤ گے۔ یہ آج اس وقت میں سب سے بڑی ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اسی لیے اس آیت کو اتارا گیا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ وقت یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو سب سے آخری نصیحت کی وہ یہ نہیں کہا کہ تم متحد رہنا، کاروبار کو بڑھانا اور یہ کرنا، محبت سے رہنا، کچھ نہیں، ایک جملہ کہا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین سے تم پھر جاؤ اور ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے لگو۔ تو یہ ماحول کے اعتبار سے ہمیں بھی آپ کو اس نصیحت کے تعلق سے سوچنا چاہیے،
اور وہ جو حدیث پڑھی تھی کہ کل مولود یولد علی فطرت الانسان علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مذہب اسلام پر کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، حدیث ہے یہ، اس کا ذوق اسلامی ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، کسی اور مذہب کا بنا دیں، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو ذوق ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ جس طرح پانی کی صفت ٹھنڈا ہونا ہے، آپ اس کے مزاج میں ٹھنڈک ہے، لیکن آپ اگر اسے آگ میں چلا دیں تو وہ گرم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک بچے کی جو فطرت ہے وہ اسلامی فطرت ہوتی ہے، لیکن ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر تم مشک والے کی دکان میں جاؤ گے تو تم خریدو یا نہ خریدو، تم اس کی خوشبو سے ضرور لطف اندوز ہوگے، خوشبو تمہیں ملے گی۔ اور اگر بٹی دھوکنے والے کے یہاں جاؤ گے تو کچھ خریدو نہ خریدو، لیکن اس سے جو دھواں اڑے گا، اس کی جو چنگاریاں ہوں گی، اس سے تمہارے کپڑے اور تم خود محفوظ نہیں رکھ سکو گی۔ آپ نے بہت آسان مثال، ایسی مثال جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ دیہاتی ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، سب کے سمجھ میں وہ چیز آ سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ تم اپنے گھروں پر بھی نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ، کیونکہ بچے تمہیں دیکھیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شریعت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرد مسجد میں پڑھیے اور سنت اپنے گھر میں جا کر کے پڑھیے۔ یہ مسجدوں میں سنتوں کا رواج اس لیے ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی ایک ایریے میں رہتا ہے، دوسرے ایریے میں کام کرنے جاتا ہے، اور ہر آدمی اپنے گھر واپس نہیں جاتا، کوئی دکان جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، وہاں نہ سنت پڑھنے کی جگہ ہے نہ موقع ہے، تو اس لیے کہ سنت قضا ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، یہ ہوا کہ بھائی مسجدوں میں سنت پڑھ لو، ورنہ حقیقت تو یہ جو اصل مزاج شریعت کا وہ یہ کہ سنتیں گھر میں جا کر کے پڑھو، اور اس میں مقصد ہی کہ تمہارے بچے دیکھیں۔ جب تمہارے چھوٹے بچے دیکھیں گے کہ ابو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بغل میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ دیکھیں گے ٹوپی لگا رہے ہیں، وہ بھی جیسا آپ کریں گے بچے ویسے ہی کرتے ہیں۔ بچے صرف خالی تختی یا خالی کاغذ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک آئینہ کی طرح ہوتے، اپنے اندر عکس کو محفوظ کرتے اور پھر اس کو ریفلیکٹ بھی کرتے۔ آپ آئینہ کے سامنے اگر ٹارچ جلائیں تو وہ روشنی ادھر دے گی، لائٹ جلا دیں تو مزید اور لائٹ بڑھ جائے گی۔ جو چیز آپ کے اندر ہے وہی چیز اس کو اخذ کرتا ہے اور اسی چیز کو وہ دوسروں کو دکھاتا ہے۔ تو جیسے آپ گھر کے اندر بنیں گے بچہ، ویسے ہی آپ کا بچہ تیار ہوگا۔ اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان گالیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، بدتمیزیاں ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہے، تو بچے کا مزاج بھی بنے گا، وہ گلی میں جا کر کے گالی بک جائے۔ بچے گالی گلی میں بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے وہ گھر میں سیکھتے ہیں۔ اور اگر وہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچے کا ماحول اور بچے کی زبان بھی اسی طرح ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، تم گھروں میں قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ کہ سناٹا پڑا ہوا ہے۔ اور خاص طور سے آپ نے فرمایا کہ شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو خاص سورہ بقرہ کا ذکر ہے، ورنہ پورے قرآن کی صفت ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ گھر کی طرح ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ گھر کی طرح ہے۔ فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، اور البیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اور وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ گھر کی طرح ہے۔ ماحول کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں کی ہے، یعنی آپ نے اپنے زمانے میں جو سبق آپ نے دیا کہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے بغل میں گھر بک رہا ہو تو سب سے پہلا حق آپ کے خریدنے کا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں حق شفا۔ آج کے حالات کی بات الگ ہے، ملکی قانون الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو اسلامی مزاج اسلامی قانون وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بغل میں اوپر نیچے فلیٹ، یا سب سے پہلا اس میں آپ کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچنے والا پتہ نہیں کس کو بیچ کر کے چلا جائے، اور وہ ایسا بندہ ہو جس کا ماحول صحیح نہ ہو، تو اس کے گھر کے ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا گھر خراب ہوگا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ سب سے پہلا حق تمہارا خریدنے کا ہے۔ اگر وہ اپنے سگے بھائی کو بھی بیچ رہا ہے، وہ بھائی کہیں اور رہتا ہے وہ بیچ رہا ہے، اور آپ پڑوسی میں، آپ گھر کے بغل کے ہیں، اور اسلامی قانون کے اعتبار سے
آپ نے اگر قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا تو وہ اگر آپ کو ملے گا اس کے سگے بھائی کو اگر نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں وہ کس مزاج کا ہو، اس کا ماحول کیسا ہو. ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے، بچوں کا ماحول خراب ہو جائے. تو شریعت نے حق شفا بھی شریعت میں اسی لیے رکھا گیا تاکہ ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے. اب آج کے اس وقت میں ماحول کی جہاں تک بات کریں تو بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ اسکولوں میں آپ جانتے ہیں کوئی عیسائی مشنری کا ہے، کوئی کچھ ہے، کہیں عیسیٰ اور مریم اور ان کے آگے جھکایا جاتا ہے، کہیں کسی اور کے آگے جھکایا جاتا ہے. بچے کیا پڑھ کے آئیں گے؟ اب اگر گھروں کے اندر ان کی اصلاح نہ ہو تو آنے والے وقت میں تو مرتد ہو جائیں گے، نام بھی بدل لیں گے. کچھ دنوں تک نام چل رہا بعد ایک دو نسلوں کے بعد پھر وہ مسلمان بچیں گے ہی نہیں اگر ہم نے اپنے گھروں کی فکر رکھی. خاص طور سے آج کل کے حالات میں اور جو اسکولوں کا ماحول چل رہا ہے، یہ جو چھٹیاں مل رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم ان چھٹیوں کے وقت میں اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ چھٹیاں جو ہیں وہ بغیر در و دیوار کے ایک مدرسہ ہے، اور یہ ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں نہ کلاسز لگتی ہیں، نہ امتحان ہوتا ہے، نہ پٹائی ہوتی ہے، نہ حاضری لگتی ہے، لیکن وہ مدرسہ بنا ہوا ہے. 1.5 مہینے کا وقت بہت ہوتا ہے. اگر صبح شام کے اٹھنے اور جاگنے کی ٹائمنگ سیٹ کر لی جائے اور نظام الاوقات بنا لیے جائیں کہ اس وقت تعلیم ہوگی، اس وقت قرآن کا یہ ہوگا اور اس وقت یہ ہوگا، تو 1.5 مہینے میں آپ اپنے بچے کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ بچے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ اپنے والدین کی کاپی ہوتے ہیں، وہ والدین سے سیکھتے ہیں. تو ان چھٹیوں کے اوقات میں ایسا ہم بچوں پر نقش چھوڑ سکتے ہیں، ایسی تربیت کر سکتے ہیں جو تربیت ان کے زندگی پر کام آئے گی، زندگی بھر کی ان کی اصلاح کر سکتے ہیں آپ. تو یہ چھٹیاں گویا آٹومیٹک ہمارے گھر مدرسوں میں تبدیل ہونا چاہیے. یہ چھٹیوں میں ہمارے گھر مسجدوں میں تبدیل ہونا چاہیے. ہمارے گھر کا ماحول مسجدوں جیسا ہو، ہمارے گھر کا ماحول مدرسوں جیسا ہو. اور ان چھٹیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کے واقعات، ان کے مشکل حالات بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر مزاج پیدا ہو جائے. سخت حالات میں کیسے ان حالات کو برداشت کرنا ہے، کیسے ان حالات کو جھیلنا ہے، کیسے اپنے ایمان کو بچانا ہے، یہ جب تک صحابہ کرام کی مکی زندگی اور دیگر زندگی ہمارے بچوں کے سامنے نہیں آئے گی وہ اپنے ماحول کو نہیں درست کر سکتے. دیکھیں ماحول کا درست کرنا اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت یہ شرط تھی کہ ایمان ہی اس وقت مکمل ہوگا جب کہ مدینہ ہجرت کر کے نہ ہو. اگر کوئی آدمی اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں وہ مسلمان ہو گیا، حضور پر ایمان لے آیا، اللہ پر ایمان لے آیا، لیکن تب بھی اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، یعنی وہ کافر ہی رہے گا جب تک کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے مدینے میں ہجرت نہ کرے. شروع میں یہ شرط تھی، بعد میں یہ شرط ختم ہو گئی. اس کی بنیاد ہی یہ کہ اس وقت ایک ماحول بنانا تھا کہ ایک ماحول بنے، اور ماحول میں جب تک اچھا ماحول نہ ہو وہ بچہ نہیں بن سکتا. ٹھنڈا ماحول ہے تو ٹھنڈا، گرم ماحول ہے تو گرم. اور حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو چند لوگ تھے، بلکہ آپ تو 3 ہی لوگوں نے ہجرت کی، حضرت صدیق اکبر اور آپ اور ایک آپ کا وہ غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک رہبر، 4 لوگوں نے ہجرت کی. لیکن جب آپ نے فتح مکہ کیا تو آپ کے ساتھ 10,000 کا مجمع تھا، اور 10,000 کے مجمع میں مدینے میں کتنے لوگ تھے آپ تصور نہیں کر سکتے. مدینے میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب کو نہیں لے جایا گیا تھا کیونکہ مدینے کی سیفٹی بھی مقصد تھا. اور پھر اس کے بعد حجۃ الوداع اور اخیر میں جا کر کے تو لاکھوں کا مجمع آپ کے ساتھ تھا. تو یہ سب ماحول کا اثر تھا. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اچھا ماحول دینا ضروری ہے تاکہ وہ آنے والے وقت میں ثابت قدم رہیں، ایمان پر جمے رہیں، نہ وہ سختیوں سے ایمان سے چھٹیں کہ کوئی سختی پڑی اور ایمان سے بیزار ہو گئے، نہ وہ لالچ میں آئیں اور نہ وہ لوہے کی جنزیروں سے ڈریں اور نہ وہ سونے کی جنزیروں سے ڈریں. نہ لالچ ان کے ایمان کو چھین سکے اور نہ سختیاں ان کے ایمان کو چھین سکے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں اتنا گندا ماحول ہے، اتنا برا حال ہے، ایسے حالات ہے کہ آپ تصور سے باہر. ابھی 2 دن پہلے ہمارے یہاں مدرسہ جو حرف یہاں جمعیت میں چلتا ہے اس میں ایک صاحب آیا، کہنے لگے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مسلی میں بھی، لیکن چونکہ نام تو ہم نہیں لے رہے. انہوں نے کہا کہ ذرا کیمرے میں چیک کر دیجیے. خیریت کہنے لگے ہمارے گھر سے بلی کوئی چرا کے لے گیا. تو ہم نے کہا وہ مدرسے میں، ادارے میں جو کیمرہ لگا ہے وہ اس لیے تو نہیں لگا کہ ہر ایک کا سامان دیکھا جائے. بھائی وہاں تو کیمرے اس لیے لگے ہیں کہ تھانے سے حکم ہوا کہ آپ کو کیمرے لگانا ہے، اور ہمیں کیا غلط پڑی کیمرے لگانے کی. اور جب تک ہمارا پرمیشن نہ ہو آپ کسی کو مت دکھائیں، ورنہ پھر تو ایجوکیشن سینٹر کیا ہے، پھر تو وہ ہر وقت ہر ایک کی، کسی کی جوتے چپل چوری، کسی کی سائیکل، کسی کی موٹر سائیکل چوری، کسی کا تالا ٹوٹا، کسی کی یہ غائب، کسی کا وہ غائب. تو ہم نے کہا تم تو اسی کے رہ جائیں گے. اس لیے یا تو آپ تھانے سے لکھوا کر کے لے آئے کہ ہم کو کیمرہ دکھانا ہے، ورنہ کسی بھی قیمت پر کیمرہ نہیں دکھایا جائے. کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچی کی بلی تھی، وہ اتنا پریشان ہے، رو رو کر کے اس کا برا حال ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے.
تو ہم نے کہا یہی آپ نے تربیت دی، آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ ایک بچی کو اتنی محبت بلی سے ہو کہ انسان کے بچے سے اتنی محبت نہ ہو۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتوں ہم نے کہا تھا کہ ایک رشتہ ٹوٹا اس لیے کہ شوہر کو کتے سے محبت، بلی کو بیوی کو بلی سے محبت، اور ظاہر بات ہے کہ کتے اور بلی کے مزاج میں جب فرق ہے تو میاں بیوی کے مزاج میں اس کی رعایت انہوں نے طلاق لے لی۔ تو اتنی محبت جانور سے ہونا کہ انسان کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، دوا کے لیے علاج کے لیے دوا نہیں ہے، اسکول کے لیے فیس نہیں ہے، بجلی کے بل کے لیے دقتیں ہیں، ہاؤس ٹیکس اور واٹر ٹیکس کی دقتیں ہیں، پڑھانے کے لیے فیس نہیں ہے، اور ایک بلی کے پرورش جو رکھی جاتی ہے اس میں 7 سے 8 ہزار روپے خرچ آتے ہیں۔ ہمارا کیا اسٹیٹس ہے، کیا معیار ہے، کیا یہ شریعت کی تعلیم کہ اس طرح ٹھیک ہے بلی آئے جائے، لیکن یہ کہ اس کو اس طرح پالنا، جبکہ اس کے جو ریئیکشن ہے وہ ایک الگ دنیا ہے۔ تو یہ ہمارے گھروں کا مزاج ہے کہ صاحب بلیاں پالی جا رہی ہیں، ان پر خرچ ہو رہے ہیں، اور اگر بلی مر جائے تو ایسا صدمہ یا بھاگ جائے کہ جیسے کوئی ہمارا بچہ یا ہمارا کوئی بھائی اور بہن کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو کسی قیمت پر نہیں ہوگا، آپ اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے جائیں، علاج کرائیں جا کر کے۔ یہ آپ کو ایک بانگی دکھائی گئی ہے۔ ایک اور مثال پہ گھروں کی جو تربیت کا حال ہے، کچھ بچوں نے پتھر چلائے، بہرحال ہمیں کہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ خاص پگڑی ان کے سر میں تھی، 2-3 دن انہوں نے پتھر چلائے، کیوں چلائے وہ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہاں 150 بچے پڑھتے ہیں، عربی بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ڈے بورڈنگ بھی سب کچھ ہے، پتھر چلائے۔ ان کو منع کیا کہ بھائی کیمرے لگے، لیکن نہیں مانے، وہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ بہرحال پولیس نے دیکھ لیا، ان کو پکڑا، 5-6 بچے تھے، ان کو تھانے لے گئے، ان کے ماں باپ کو بلایا گیا، اور ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایسو صاحب نے خود ہی ان سے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی ادارے میں پتھر چلائیں، 1 بار نہیں 2 بار 3 بار 4 بار چھت میں چلائیں، وہ چلائیں کہ یہ ان کا مدرسہ ہے، یہ اس فریق کا ہے، یہ حالات اس کے رہ گئے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے جو 7 10 11 سال کے بچے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان گھروں میں وہ تعلیم ہوتی ہے، زہر بویا جاتا ہے، نفرت بوئی جاتی ہے، ہمارے ایسے سر ہوتے ہیں، ان گھروں میں یا ان اداروں میں وہ زہر بویا جاتا ہے۔ بھائی ہر چیز دنیا میں طے نہیں، کچھ آخرت کے لیے بھی رکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے کہ نہیں، آپ کیوں ترک کرتے ہو بھائی؟ کچھ چیزیں دنیا میں طے کر لو کہ لباس کیسا ہے، ٹخنے سے اوپر پیجامہ ہے کہ نہیں، داڑھی کیسی ہے، دینداری ہے کہ نہیں، روزہ نماز کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آپ دنیا میں طے کر لو۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضور کو مانتے ہیں کہ نہیں، حضور کی محبت ہے کہ نہیں، کچھ چیزیں آخرت کے لیے رکھ دیجئے، وہاں بھی طے ہو جائے گا کہ حضور سے محبت ہے کہ نہیں۔ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ فیصلہ کریں اس کو کہ یہ حضور سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا۔ بہرحال پتھر چلائے، بلی پر جان دی جا رہی ہے، بچوں کو یہ سب تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس لیے آج کے اس وقت میں جو یہ 1.5 مہینے ہمیں ملیں گے، ہمیں بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، ما تعبدون من بعدی، یہ اعلان تھا یعقوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کا کہ روئے زمین پر اتنا مقدس گھرانہ نبیوں کے لائن سے کوئی نہیں گزرا، اتنے نبی کسی کے اس میں نہیں ہے، باپ دادا پردادا چچا بھتیجا جتنے، پورا سرکل نبیوں کا تھا۔ اور ایک نبی اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مذہب کو بھول جاؤ۔ ان حالات میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماحول ان کو غلط بنا دیتا ہے، جیسا ہمارا ماحول ہوگا ویسے ہوگا۔ بچے آئینہ کی طرح ہوتے ہیں، جیسا آپ آئینہ ان کو دکھائیں گے اسی طرح وہ آئیں گے۔ گھروں میں اگر اچھی تعلیم ہوگی تو وہ بچے اچھے نکل کر کے آئیں گے، بری تعلیم ہوگی، برا ماحول ملے گا تو حق شفا کی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ شریعت نے اگر بغل والا گھر بک رہا تو سب سے پہلے رائٹ آپ کو اسی لیے دیا کہ پتہ نہیں کون آ کر کے کیسے بچ جائے، بس جا کر کے سب سے پہلے شریعت نے آپ کو حق دیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، سنتیں پڑھو جب وقت ملے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر ہم نے ان کو پابندی سے کیا، اور خاص طور سے اس چھٹی کے موقع پر ہم نے کیا، تو ہمارا گھر ایک مسجد بن جائے گا، ہمارا گھر ایک مدرسے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور اگر ہم نے ان چھٹیوں میں نینی تال، ان چھٹیوں میں بمبئی، ان چھٹیوں میں یہ پیسہ بھی خرچ کیا اور ادھر ادھر بھی خرچ کر کے آ گئے، تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کی بھی ناکامی ہے اور آخرت کی بھی ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔